کرنے والوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ اور اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، جس طرح تو نے آج اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں ہمیں اکٹھا کیا ہے، جنت الفردوس میں ہمیں محمد الرسول اللہ کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت پہ ایک ایسا دور بھی آیا کہ انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ گئی، خالق و مالک کو بھلا بیٹھی، پیدا کرنے والے مولا کو بھلا کر صنم کدے کی رسیا ہو گئی۔ جس رب نے بہترین صورت دی تھی، اس رب کو چھوڑ کر اپنے ماتھوں کو پتھروں کے سامنے جھکانے لگی۔ جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، جس عورت کی چھاتیوں سے دودھ پیتے تھے، ایسے گمراہ ہوئے کہ اسی عورت کے دشمن بن گئے۔ وہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں اس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ، قتل اور بدکاری، وہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو انسانیت کے سامنے موجود نہ ہو اور انسان اس برائی کا شکار نہ ہو چکا ہو۔ اللہ مالک نے انسانیت پہ رحم کرتے ہوئے، احسان عظیم کرتے ہوئے، راہ اعتدال کی طرف دعوت دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیارے حبیب آئے، مکے کی بستی کو دیکھا، اہل مکہ کو دیکھا کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، یہ بندے رب کے ہیں، لیکن ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنے خالق و مولا کو فراموش کر بیٹھے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو، اپنے ہاتھ سے مجبور چیزوں کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ کے ان کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہو گئے۔ تو آپ نے ان کو دعوت دی، اور وہ دعوت انسانیت کے لیے اعتدال کی سب سے بڑی دعوت تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ گمراہی کی راہ کے راہی نہ بنو، آؤ اس الہ کو پہچان لو جس الہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں قوتوں سے نوازا ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ ایک الہ برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جن مورتیوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو، جن کو اپنے اچھے اور برے کا مالک سمجھتے ہو، یہ بیکار ہیں، یہ مجبور ہیں، ان کے اختیار میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ انسانیت میں سے کچھ لوگ آئے جو محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگایا۔ ابو بکر کی صورت میں، عمر فاروق کی صورت میں، عثمان غنی کی صورت میں، سیدنا علی کی صورت میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، اللہ ان تمام اصحاب رسول اللہ سے راضی ہو، وہ پیارے حبیب کے ساتھ کھڑے ہوئے، انسانیت کو اعتدال کی طرف بلایا، شرک اور کفر کی وادیوں سے نکالا، اور اللہ اپنے بندوں سے پھر ایسے راضی ہوا۔ رب کے یہ بندے چلتے زمین پر تھے، ان کے لیے سلام جبرائیل آسمان سے لایا کرتا تھا۔ جبرائیل کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے، اس کو سنا دیجئے، تیرے اللہ نے تجھ سے راضی ہو کر اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو راہ اعتدال پہ لے کے چلتے رہے، بوڑھوں کے حق کو بتاتے رہے، بچوں کا حق بیان کرتے رہے، عورتوں کا حق بیان کرتے رہے، جن کو آپ کے آنے سے پہلے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے آ کے انسانیت کو درس دیتے ہوئے کہا، سنو، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ نکاح کر دے، یہ 3 بیٹیاں نہیں ہیں، جہنم اور اس کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔
کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 نہ ہوں 2 بیٹیے ہوں، کہا اگر کوئی 2 کی اچھی تربیت کر کے نیک جگہ پہ بیاہ دیتا ہے یہ 2 بھی اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ انسانیت کو عزت کے مقام پہ بٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے حبیب علیہ السلام رحمت للعالمین انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور خود بیان فرمایا اے انسانوں میری مثال تو ایسے ہے جس نے آگ جلائی، الاؤ جلایا، پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے اور وہ جلانے والا ہاتھوں سے روکتا ہے کہ اس میں نہ گرنا، آگ ہے جل جاؤ گے، اور وہ اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ کے اندر جلتے ہیں۔ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ انسانیت کو رحمت کے راستے پہ چلانے والے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جائے تو انسانیت پھر اسی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ پیارے حبیب کا درس بھلا دیا انسانیت نے، جس پیارے حبیب نے بچوں کو درس دیتے ہوئے، جوانوں کو درس دیتے ہوئے ماں باپ کی عزت کے بارے میں کہا تھا یہ باپ تیرے لیے، یہ ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ جہاد پہ جانے والا آیا تھا، آپ نے کہا تھا کس حال میں آئے ہو؟ کہا بابا بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ کہا ان کے قدموں میں رہ کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ انسانیت بھلا گئی پیارے حبیب علیہ السلام کے ان پیارے دروس کو اور راہ اعتدال سے ہٹتی ہوئی، پھر نہ خالق کو یاد رکھا نہ مالک کو یاد رکھا، گمراہیوں میں ڈوب گئے، افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ وہ پیارے حبیب جس نے اللہ کا خالص تعارف کروایا تھا، وہ پیارے حبیب جس نے انسانوں کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکایا تھا، آج انسانیت پھر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھی، وہ خالق و مالک کے تعارف کو بھلا بیٹھی، وہ بھول گئی وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو الہ برحق ہے اس کو بھلا دیا۔ کسی نے کسی کو الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو الہ بنا لیا۔ کوئی پھر قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، کندھوں پہ اٹھانے کے بعد، قبرستان میں لانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد اور اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے 2 قدم کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں تک تو یہ مجبور تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، استنجا نہیں کر سکتا تھا، کفن نہیں پہن سکتا تھا، چل کے قبرستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن معرفت کی آنکھ سے اگر دیکھو یہ اتنا مجبور جو ہی قبر کے اندر گیا اب اس کی ساری قوتیں بحال ہو کے 4 گنا ہو گئی ہیں۔ یہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں چاہتا ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے۔ اس لیے آؤ اور اس کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ بابا جی اب تک تیرے ساتھ ہم نے بھلی کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ بھلی کرنا۔ بھائی نعرے چھوڑ دے، نعرے چھوڑ دے میری پیارے بھائی، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیجئے۔ نعرہ لگانا ہے تو ایمان کا نعرہ لگائیے، ان قبروں پہ پڑی ہوئی پیشانیوں کو اٹھائیے، ان کو درس دیجئے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی وحدانیت کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے کندھوں پہ اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے دندان کو شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں میرے رسول کو مکے سے نکالا گیا تھا۔ اگر اٹھنا ہے اس توحید کے ولولے کو لے کے اٹھئے، اس دھرتی پہ پھر انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجا پہ آ چکی ہے، بزرگوں کی پوجا پہ گر چکی ہے، پیشانیاں جھک رہی ہیں بزرگوں میں، باپوں کے قدموں میں، حضرتوں کے قدموں میں۔ کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے، رب محمد کی قسم جتنا بزرگوں کا ادب ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم منہج اہل الحدیث کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راہ اعتدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے۔ سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عورتوں کا احترام کرو، مسافروں کا احترام کرو، ارے پرندوں کا احترام کرو، لیکن اگر گردن
جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی. اگر تکلیف میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا. اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی. نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے, نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے, نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے. نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نہ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, تم نے محمد کریم کے راہ اعتدال کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو اٹھایا اور اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا دیا, اللہ کا پارٹنر بنا دیا. نہیں, یہ اعتدال نہیں ہے. اعتدال یہ ہے کہ آئیے منہج اہل حدیث پہ اکٹھے ہو جائیے. جس طرح میرے شیخ ابھی فرما رہے تھے, رب نے 2 ہاتھ دیے ہیں, مصطفیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے, دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے. رب نے نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے, نہ محمد نے تیسری چیز دی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا یہ منہج یاد رکھیے اپنی آنکھوں کے سامنے. انسانیت محتاج ہو چکی ہے کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئی. انہوں نے پیارے نبی کی دی ہوئی دعوت توحید کو بھلا دیا, پیارے نبی کے دیے ہوئے پیغام اتباع رسالت کو بھلا دیا. کوئی اٹھا اپنے بزرگ کا نام لے کر, کوئی اٹھا اپنے پیر کا نام لے کر, کوئی اٹھا اپنے امام کا نام لے کر. کس نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ, کسی نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ, اور بھول گئے کہ محمد کریم نے فرمایا تھا پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا, سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. پوچھا گیا وہ بدنصیب کون سا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ بدنصیب کون ہے؟ سوال ہو رہا ہے آپ کے آقا سے, سوال ہو رہا ہے آپ کے رسول سے, سوال ہو رہا ہے آپ کی کائنات کی عزیز ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیارے حبیب اس نامراد کا نام تو بتا دیجئے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا. فرمایا سنو, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اگر جنت میں جانے والے کا نام سننا چاہتے ہو, جو محمدی بن گیا وہ جنتی بن گیا. جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت ضرورت ہے تعارف کروایا جائے. لوگ اپنوں کا تعارف کرواتے ہیں جن کے آخرت کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں, ان کا تعارف کرواتے ہیں, ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, آؤ فلاں کو پکڑو, فلاں کو پکڑو. ہم کہتے ہیں فلاں کی بھی عزت کرو, فلاں کی بھی عزت کرو, اس کا بھی ادب کرو, اس کا بھی احترام کرو, اولیاء کا احترام, انبیاء کا احترام, بزرگان دین کا احترام. لیکن سنو, ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انسانیت پھر ہٹ گئی اس راستے سے. آئیے ضرورت ہے انسانیت کو تعارف کروائیں. فاطمہ کے بابا کا تعارف, حسن و حسین کے نانا کا تعارف, عائشہ کے سرتاج کا تعارف, رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کا تعارف کروائیں. انہیں بلائیں پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف کہ آؤ, ایک ہستی کی سیرت انسانیت کو گمراہی سے نکال سکتی ہے. عورتوں کے حقوق کی وارث بنے گی تو یہ ہستی, بچوں کے حقوق کی وارث بنے گی تو یہ ہستی, غلاموں کے حقوق کی وارث ہے تو یہ ہستی ہے جس کی سیرت میں ہر کسی کے لیے نور کا مینارہ ہے. جو اس کا بن گیا وہ رب کا بن گیا, جو اس کا نہ بنا رب اس کا نہ بنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں بہت ہیں جو اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے جو محمد سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے حبیب کے پیارے پیارے نام. آئیے صحیح مسلم کی یہ روایت سنیے. آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مولا و مالک آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا, آپ کے 10 درجات کو بلند کر دے گا, آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا راستہ کھل جائے گا. جب
सुने मोहम्मद तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब का नाम मोहम्मद, प्यारे हबीब का नाम अहमद, प्यारे हबीब का नाम माही, जिससे अल्लाह ने सारा कुफर मिटा दिया। पूरी दुनिया का कुफर मिटा तो मोहम्मद के नूर से मिटा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हिदायत बन के आए, चमकते हुए चराग बन के, सूरज बन के। ऐसा सूरज, आसमान का सूरज गरूब हो जाता है, प्यारे हबीब के हिदायत के नूर वाला सूरज गरूब, उसने अंधेरों को मिटाया। प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नामों में से सही मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा से रिवायत है, आपका नाम नबी तौबा, आपका नाम नबी रहमा, आप रहमतों भरे नबी थे। चींटियों के एक बिल को देखा किसी ने जलाया हुआ, नाराज हो गए, शदीद गुस्से में आ गए, अल्लाह की लानत हो, किसने आग से जलाया है? नबी रहमा, जिसकी सीरत को ना हमने याद रखा ना गैरों तक पहुंचाया। अगर हम उस पैगाम को, उस सीरत को, आपके दरस को, आपकी जिंदगी को आगे फैलाने वाले होते, कायनात में कुफर बाकी ना रहता। वो जिसके चेहरे को देखकर कहने वाले ने कहा था, अल्लाह की कसम ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। वो जिसकी रहमतों का क्या कहना, चिड़िया के बच्चे उठा लिए सफर के अंदर, उसको पता लगा कि रहमतुल लिल आलमीन भी मौजूद है, आके पर मारती है जमीन पर, मोहम्मद करीम के सामने रोती है। आप पूछते हैं इस चिड़िया को, इसके बच्चों में किसने दुख दिया है? लौटा दो इसके घोंसले में इसके बच्चों को। अरे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिड़िया का रोना बर्दाश्त ना कर सके, वो इंसानियत को गुमराह होते हुए कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए आप नबीउर रहमा हैं। बाग में पहुंचते हैं, ऊंट देखता है, रहमतुल लिल आलमीन आए हैं, आता है, आपके कदमों में सर रखता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। प्यारे हबीब कहते हैं, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान कहता है, मैं इसका मालिक हूं। कहा, ये ऊंट रहमतुल लिल आलमीन को शिकायत लगा रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना थोड़ा देता है, काम ज्यादा लेता है। रहमतों भरे नबी, आज इंसानियत भुला गई उस रहमतों भरे नबी को। आइए उसकी तरफ लौटिए, उसकी सीरत को याद कीजिए, जिसके बारे में मालिक फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। मैंने पूरी इंसानियत की तरफ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भेजा है, बशीर बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर। खुशखबरी दी प्यारे नबी ने। आपने फरमाया, जो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हो, अल्लाह इसको जन्नत अता फरमा देगा। खुशखबरी दी मेरे प्यारे हबीब ने, जन्नत में जाने के रास्ते बताए मेरे रसूल अलैहि सलाम ने। आप डराने वाले कि अगर तुम बाज ना आए, गैरुल्लाह की पूजा से बाज ना आए, गैरुल्लाह की इबादत से बाज ना आए, गैरों को अल्लाह का शरीक बनाने से बाज ना आए, अल्लाह की इबादत में किसी और को पार्टनर बनाने से बाज ना आए, तो नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारे लिए दहकती हुई आग है। क्योंकि अल्लाह ने हर गुनाह को माफ कर देना है, वो करने पे कादिर है, कर सकता है। वो फरमाता है, मैंने शिर्क के गुनाह को कभी माफ नहीं करना। इंसान अपनी इज्जत और गैरत में किसी की पार्टनरशिप बर्दाश्त नहीं करता, मौला किसी की शराकत कैसे बर्दाश्त करे? मिसाल दे दूं, कोई इंसान ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उससे कहे कि जी मुझे आपका रिश्ता कबूल है, एक शर्त के साथ, हर महीने एक दिन की छुट्टी साहब का मंगेतर के पास जाना है। कबूल करोगे? ये मिलियनेर हो कबूल करोगे? अरे ये जन्नत की हूर हो तो कबूल करोगे? पठान होगा तो क्या क्या, जो उधर जाओ, मर जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारा, जाओ। जिसके पास एक दिन के लिए जाता है, माड़ा उसका में जरूरत ही नहीं है, उधर मर जाओ। हम नहीं करते ऐसी से शादी। हमारी बीवी हो और किसी और के पास जाए, अल्लाह के लिए आला मिसाल, आप अपनी बीवी की इज्जत में किसी और की शराकत ना बर्दाश्त करें। ऐ मेरे जिंदा रब को छोड़कर या अली मदद कहने वाले, ऐ मेरे जिंदा मौला मालिक को दाता को छोड़कर कब्रों में दफन होने वालों बुजुर्गों को दाता कहने वाले, ऐ मेरे जिंदा खालिक को मालिक से मुंह मोड़कर किसी और के बारे में ये अकीदा रखने वाले, खाजा न देगा तो फिर कौन देगा, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे। अगर ना देने वाला होता तो वो एक मौला है, अगर वो ना दे तो कोई और दे। क्या अल्लाह अपनी इबादत में किसी की शराकत बर्दाश्त करेगा? कितनी आसानी से कितने कुफर के जुमलों को तुमने तकद्दुस कवाली के अंदर छुपा दिया कि खाजा ना देगा तो फिर कौन देगा।
چھوٹا سا سوال عقل مندوں سے، جب خواجہ دنیا پہ نہیں تھے، جب خواجہ کنوارے تھے، جب خواجہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب خواجہ کا ابا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، گرینڈ فادر دنیا پہ آیا ہی نہیں تھا، دنیا روٹی کس کی کھا کے سوتی تھی؟ کون کھلاتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے کلام حکیم میں لوگوں کی روٹی کا مسئلہ حل کیا کہ ٹینشن نہ لینا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، پالنہار، روٹی کھلانے والا، رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مکڑا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ میرے رسول کی اس سیرت کو، اس صورت کو، اس مبارک ہستی کے ذکر کو اپنے سامنے رکھنا، پھر پیارے نبی کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جھکنے والوں دیکھنا ایسا کہیں اور ہے۔ اور جماعت اہل حدیث کے ادنا سے خادم اور طالب علم کے جملے کو یاد رکھنا، محمد جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اعتدال کی دعوت دینے والے ہیں، ہم انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر رحمان کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، ہم محمد کریم کے دروازے سے منہ موڑنے والوں کو کہنے والے آؤ لوٹو۔ نظر تو کر کے دیکھو میرے آقا کی مبارک سیرت پہ، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ پیارے حبیب کے در سے دور نہیں رہ سکتا، دور اسی وقت تک ہو جب تک تم نے پیارے حبیب کی سیرت کو سنا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کی قسم ریشم سے زیادہ نرم تھا ہاتھ محمد الرسول اللہ کا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا ہاتھ رسول اللہ کا۔ آپ کی خوشبو کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو آئیے صحیح بخاری میں اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، سیدنا انس فرماتے ہیں، ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم کسی اور ریشم کو بھی نہیں دیکھا۔ امت کہاں چلی گئی؟ امت کہاں بٹ گئی؟ امت کہاں بھول گئی؟ مصطفیٰ جیسی نماز نہیں رہی، نمازیں اور نام پہ آ گئی، حج اور نام پہ آ گئی، جماعتیں اور نام پہ آ گئی، مسجدیں اور نام پہ آ گئی، کتابیں اور نام پہ آ گئی، یہ ہمارا مولوی، یہ تمہارا مولوی، یہ ہماری جماعت، یہ تمہاری جماعت، یہ ہمارا پیر، یہ تمہارا پیر۔ ارے سارے پیروں کے پیر محمد الرسول اللہ، اماموں کے امام محمد الرسول اللہ، قائدوں میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ۔ سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، بلال کے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی لازمی ہے کسی نہ کسی پیر کو پکڑو، ہم کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہنے والوں، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ میں نے کہا ساتھ ہوں تمہارے، لیکن پیر تلاش کرتے ہوئے بستیوں میں نہ گرنا، پیر تلاش کرنا ہے تو آؤ محمد الرسول اللہ کی طرف، آؤ بلال کے پیر کی طرف، آؤ عثمان کے پیر کی طرف، آؤ ابو بکر عمر عثمان کے پیر کی طرف، آؤ ان کی طرف جن کے دامن سے لگنے کے بعد کیفیت یہ ہے۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تو دنیا میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ آؤ اس پیرانے پیر کی طرف جس کے دامن سے لگنے کے بعد فرشتہ آتا تھا، پہلے عائشہ کو سلام کہتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ اس کی طرف جس کے ساتھ چلنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا تھا، پیارے حبیب سے سوالی سوال کرتا ہے۔ رات قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے کھلیان میں گھوڑا بدک رہا تھا، تلاوت کو روکتا، گھوڑا پرسکون ہو جاتا، قرآن شروع کرتا، وہ بدکنے لگ جاتا۔ کہا میرے صحابی تیری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے رحمان کے ملائکہ اترے ہوئے تھے، اس سے بڑا کوئی اور ہوگا؟ اس سے پیاری کوئی اعتدال کی دعوت ہوگی؟ سب کا ادب، سب کا احترام، احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے، کسی نے سیدنا قتادہ سے پوچھا پیارے نبی کے بال کیسے تھے؟ کہا نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے تھے، بلکہ ان کے درمیان تھے، کانوں اور کندھوں تک تھے۔ ہائے ہائے، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بھلا دیا، صورت کو بھی بھلا دیا۔ اچھا بھلا مسلمان نوجوان آگے سے دیکھو گے تو مونچھے بھی ہیں، داڑھی کے بھی تھوڑے سے بال ہیں، گزر جانے کے بعد دیکھو گے تو پوری چٹیا ہے، اس میں پونی بھی ہوئی ہے۔ تمہارے رسول نے کوئی ڈریس نہیں دیا تمہیں؟ اچھی بھلی بہن ہے، وہ دی ٹینڈ ویکھ کے لگتا پتہ نہیں منڈا باہر آ گیا ہے۔ تمہارے رسول نے کوئی سیرت نہیں دی،
اور نہیں جی اس میں آپ آزاد ہیں جو چاہے کرو۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں۔ انڈیا فوج کا بریگیڈیئر پاکستانی فوج کے بریگیڈیئر کی وردی پہن کے ڈیوٹی پہ آ جائے، کیا خیال ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اریسٹ ہوگا؟ تیرا ظاہر ہمارے دشمنوں جیسا ہے۔ پاکستانی فوج کا کرنل انڈین فوج کے کرنل کی وردی پہن کے ڈیوٹی پہ چلا جائے، جاتے ہتھ کڑی لگے گی، کورٹ مارشل ہوگا، وہ کہ میں اوریجنل انڈین، میں اوریجنل پاکستانی، میرا اندرو پاکستانی، میرا پیو دادا سارے پاکستانی، اللہ دا واسطہ ہے اگر وردی پہن لی تو کیا حرج ہے؟ وہ کہیں گے تیرا ظاہر ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ارے بھائی جب ہمارا ظاہر محمد جیسا نہ ہوگا تو ڈر ہے کہیں باطن بھی خراب نہ ہو جائے۔ اپنے ظاہر کو محمدی بنائیے، اللہ ہمارے باطن کو اپنے فضل و کرم سے محمدی بنا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا حال آئیے پیارے نبی کی احادیث سے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو لوگو، میں نے پیارے نبی کے پسینے سے زیادہ خوشبو نہ عنبر میں محسوس کی ہے نہ کستوری میں محسوس کی ہے۔ نبی کو چھوڑ کے جن ملنگوں بابوں کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کی کیفیت بتانے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے واضح ہے۔ اور یہ میرے رسول کا حال ہے، سو رہے ماتھے پہ پسینہ آیا، صحابیہ دوڑتی ہے، اس پسینے کو ڈبیاں میں بند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا مبارک پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں عید کے دن۔ کائنات کے رب کی قسم کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت اہل حدیث آپ کو پکار رہی ہے، آئیے محمد کریم کی طرف۔ نہ ایسی صورت کسی کی ہو سکتی ہے، نہ ایسی سیرت کسی کی ہو سکتی ہے، نہ ایسا کردار کسی کا ہو سکتا ہے، نہ ایسا رحم دل کسی انسان کے سینے میں میرے رب نے رکھا ہے جو محمد کے مبارک جسم میں رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مکہ کے جھگڑے والے دن حرم میں داخل ہوئے تھے تو وہ دیکھ کے پکار اٹھے تھے، صادق آگئے، امین آگئے، جن کو نبوت کا تاج ملنے سے پہلے قوم والوں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، جن کو ایک راہب نے دیکھ کر شام کے سفر کے موقع پہ کہا تھا اللہ کی قسم یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریشیوں نے پوچھا تھا تو نے کیسے پہچانا؟ کہا جب یہ وادی میں داخل ہوئے تھے میں نے دیکھا تھا درختوں اور پتھروں کو ان کے سامنے سلام کرتے اور جھکتے ہوئے، اور درخت اور پتھر رب کے نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ پھر میں نے نبوت سے پہچانا، اللہ کا واسطہ ہے ان کو واپس لے جاؤ۔ وہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چلتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک بادل سایہ بن کے چھتری بن کے ساتھ چلتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے محمد کو سلام کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا کردار، ان کی دعوت، ان کی شریعت، ان کی اعتدال کی گفتگو آج انسانیت کو پھر اپنی رحمتوں میں لینے کے لیے بلا رہی ہے، پکار رہی ہے۔ ضرورت تو ہماری ہے، کام ہمارا ہے، ڈیوٹی ہماری ہے، ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا پریشان ہوئے، سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے، یتیموں کا سہارا بننے والے، غریبوں کے ساتھ چلنے والے، عورتوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے بارے میں ہمیں قرآن حکیم درس دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی پوچھتا ہے پیارے نبی کا اخلاق تو بتا دو، جواب میں کہتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے، کہاں سے آئے؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے آئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام امن لے کر آئے، پیغام اعتدال لے کر آئے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پیغام لے کر آئے، لیکن تھے کون؟ من انفسکم،
नूर मिन नूरिल्लाह नहीं थे, भूल गए वो इंसान, आपके दरूद से गाफिल हो गए, आपके दरस से पीछे हट गए, आपकी तबलीग को उन्होंने पसे पुश डाल दिया जिन्होंने ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं बल्कि नूर मिन नूरिल्लाह है। कुरान आवाज लगा रहा है मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों में से, इंसानियत में से, लेकिन शान अल्लाह ने ऐसी दी जो शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, वो कायनात में किसी और मखलूक की नहीं है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो तुम्हारे ऊपर बड़े मेहरबान, तुम्हें कोई तकलीफ आए तो सबसे पहले उसका दुख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 रात तरावी की नमाज पढ़ाई, चौथी रात भी सहाबा जमा हो गए, आपको अंदाज़ा हो गया कि नमाज के शिदाई आ चुके हैं, लेकिन अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले, और जब आए तो पूछा अल्लाह के नबी आप नहीं आए? कहा तुम्हारे इस शौक़ को देखकर मैं डर गया कहीं अल्लाह तुम पे ये नमाज फ़र्ज ना कर दे, फिर मेरी उम्मत पे पढ़ना मुश्किल ना हो जाए। इतनी रहमतों वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मोहब्बत और शफकत करने वाले इंसानियत के ऊपर। मालिक फरमाता है, मालिक के बड़े बड़े एहसानात हैं इंसानियत पे, लेकिन ये एहसान अल्लाह जितलाते हुए हुक्म फरमा रहा है। कुरान हकीम की आयत को सुनिए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने आसमान बनाया, एहसान है मौला का, नहरें चलाई, पहाड़ बनाए, जमीन बिछाई, माँ बाप की नेमत दी, दौलत दी, जवानी दी, सूरत खूबसूरत दी, लेकिन जिताया नहीं। और जब मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो आवाज लगाई लक़द मन्नल्लाह, तहकीक अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया अहले ईमान तुम पे, जब तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए रसूल भेजे। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, नूर मिन नूरिल्लाह नहीं, रसूल तुम्हारी जानों में से, इंसानियत में से, इंसानों की रहबरी के लिए। और कहने दीजिए, अगर कोई बादशाह है, हाकिम है, हुक्मरान है, मदीने के हुक्मरान को देखे, अगर कोई कमांडर इन चीफ है तो बदर के कमांडर इन चीफ को देखे, अगर कोई यतीम है अब्दुल्ला के यतीम को देखे, बाबा है फातिमा के बाबा को देखे, शौहर है आयशा के शौहर को देखे, नाना है हसनैन के नाना को देखे, ताजर है खदीजा के ताजर को देखे, सुलह करने वाला है हुदैबिया के सुलह करने वाले को देखे, माफ करने वाला है बदर के कैदियों को माफ करने वाले को देखे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी का कोई मैदान नहीं, जिंदगी का कोई मौका नहीं, जिंदगी का कोई लम्हा नहीं, जब मेरे रब की तरफ से आने वाली ये अजीम हस्ती नूर का मीनारा बन के लोगों को हिदायत न पहुंचा रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ कुरान ने क्या बयान किया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो रसूल इनको आयात पढ़कर सुनाते रहे, कुरान हकीम की आयात इन तक पहुंचाई, पैगाम तौहीद पहुंचाया, इत्तिबा रिसालत का दरस दिया, उससे इनका तज़किया नफ्स हुआ, उन्होंने किताब सिखाई, उन्होंने हिकमत सिखाई। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले इंसानियत खुली हुई गुमराही में थी, पत्थरों के सामने सजदा रेज़ थी, मूर्तियों के सामने सजदा रेज़ थी। सफ़रों पे जाते थे, एक कलमा पढ़ने वाला बयान करता है अपना किस्सा, मुसलमान होने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम निकले सफ़र पे, किसी बाबा जी को साथ उठाना भूल गए, जा रहे हैं, पड़ाव डाल लिया, खेमे लग गए, अब ख्याल आया भी सारा कुछ तो चुक ले आए थे, बाबा जी नहीं ले आए, रात भी कटनी है तो किवें कटी जाएगी, रात कैसे गुजरेगी हमारी। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि जो सत्तू हमारी खुराक है उसमें पानी डालो, उसमें पानी डाल के एक जिस्म बनाओ, उसकी आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पाँव, ये सारा बनाया, और बनाने के बाद ऊंचे पत्थर पर रखे, कहा असी सौन लगे हैं, तू जागदा रही। पीर जी भली होवे, गराइयों से सोन पे लगे ना, तुसा जागदे रह, सुना कोई शेर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई डाकू, कोई चोर आवे थे, ख्याल कर सो बाबा जी। अच्छा ठीक है, रात गुजर गई, बाबा जी जागता रहा, ये कौम सोती रही, उसको थैले में डाल लिया, अभी रात चंगी कटाई ने, सवेरे फिर किते वर्त इंसाना चल पड़े, दोपहर हो गई, अब भूख लगी, जब पेट में उठा ना मरोड़, अब सोचे खाए क्या, जिसका खाना था वो तो बाबा जी बन गए। काफी सोच विचार के बाद जब पेट ने कहा नहीं मैं नहीं खलोना भाई, जो करना है कर मेनू पर, तो उसी के अंदर पानी डाला, घोल के पी गए। ये इंसानियत का हाल था। फिर इंसानियत को दरस दिया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अल्लाह की इबादत का, और फिर हाल ये हुआ मुस्तफा उसी जंगल से एक जंगल
میڈیکل سے گزرتے ہیں آواز سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں تو فطرت سلیم پہ ہے، رب کی کبریائی کا نعرہ لگانے والے، وہ آواز لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیارے حبیب کی مبارک زبان حرکت میں آتی ہے اور فرماتے ہیں نجوت من النار، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے جہنم سے محفوظ کر دیا۔ پھر وہ جنگلوں میں ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں ڈر ہوتا تھا ایک اللہ کا۔ بکریاں چروانے والا چرانے والا چرواہا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک بکری بیچ دے، وہ جواب میں کہتے ہیں میں تو غلام ہوں، آقا کی بکریاں چرا رہا ہوں، کیسے بیچ دوں؟ کہا کوئی بات نہیں، قل للمالک اکلہ الذئب، کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے بھاگ گیا تھا۔ وہ چرواہا جس کے دل میں جنگل کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک مالک کا ڈر پیدا ہو چکا تھا، پیارے حبیب کی سیرت پہ آنے کے بعد وہ جواب میں اس سائل سے پوچھتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے آقا کو تو یہ کہہ کے میں خاموش کروا دوں گا، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ ایک دن تو قیامت کا بھی آنے والا ہے نا، جب میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جب اللہ نے میری زندگی کا مجھ سے حساب و کتاب لینا ہے۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اس وقت میں رب نے جب پوچھا کہ بھیڑیے کا جھوٹ کیوں بولا تھا، اللہ کو کیا کہوں گا؟ یہ رب کا ڈر پیدا کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے یہ انسانیت کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے، اس پیارے حبیب کے ان دروس کو یاد کیجئے، اس سیرت کو یاد کیجئے اور اس کو پھیلائیے، اس کو عام کیجئے۔ انسانیت پھر گمراہ ہو رہی ہے، انسانیت پھر اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھی ہے۔ اللہ کی قسم انسانیت پھر اللہ کو چھوڑ کر کہیں قبروں پہ سجدہ ریز ہے، کہیں قبروں کا طواف کر رہی ہے، کہیں اپنے پیرے فقیروں کے بارے میں آواز لگا رہی ہے۔ لوکی عرشاں اتے لب دینے، پیر نوری بوری والے دے اولے اللہ آ بیٹھا۔ لاہور کا بابا نوری بوری والا جس کی لاہور میں بہت بڑی قبر ہے، اس کے بارے میں قوال نعیم اس کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ لوگ تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عرشوں کا تصور کر کے بیٹھے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیر نوری بوری والا اللہ کی صورت میں دھرتی پہ آیا ہے۔ اے امت توحید، اے امت اسلام، اے اعتدال کے دائی اہل الحدیث کی جماعت، اے نوجوانوں، اے مالداروں، اے عزت والوں، اے قلم کی طاقت رکھنے والوں، اے زبان کی قوت رکھنے والوں، اے مال کی پاور رکھنے والوں، اگر اللہ نے آپ سے یہ سوال کیا جب میری توحید کو چھوڑ کر لوگ قبروں پہ سجدہ ریز تھے، لوگ قبروں کا طواف کر رہے تھے، لوگ پیروں کو اللہ کا نام دے رہے تھے، تم نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی قوتوں سے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، جس پیغام کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے جسم کے انگ انگ کو کاٹا گیا۔ آپ نے اعلان کیا حمزہ چچا یہ صرف شہید نہیں ہے، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار سید الشہداء امیر حمزہ ہے۔ میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ میرے مال سے کتنے لوگوں کو ہم نے قبر پرستی کے کفر سے نکال کر، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر، قرآن کی دوری سے نکال کر اسے قرآن کا نور دیا، اسلام کا نور دیا۔ یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لگایا، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ زندگی میں بہترین ایام، افضل ترین ایام تیری جوانی کے ایام تھے، بتا وہ جوانی کے ایام کہاں گزرے؟ کرکٹ میچ کے سامنے، فٹ بال میچ کے سامنے، گانوں کے سامنے، فلموں کے سامنے؟ ارے بھائی یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، جب یہ چھن جائے گی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ چھن جائے گی پھر انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس اور ایک موقع دیجئے، لیکن اللہ کی قسم پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی ضرورت ہے آؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانو، پھر اس شان کو قوم کے سامنے رکھ کر کہو اس سے افضل کسی کے پاس ہے تو ہمیں بتائے، ہم بھی اس کے دامن کے اسیر ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور میں مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد سے پیارا کسی کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آؤ اس کے دامن سے لگو۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے تولا گئی، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتے نے کہا اہوا کیا یہی ہے وہ؟ کہا ہاں۔ کہا میں ذرا ان کو تول کے تو دیکھوں۔ ایک پلڑے میں دو افراد بٹھائے گئے، پیارے نبی سے تولا گیا، ان دو کا پلڑا ہلکا رہا، 10 سے تولا ان کا پلڑا ہلکا رہا، 100 سے تولا پلڑا ہلکا رہا۔ دوسرے فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کتنوں سے تولتا ہے؟
तोलता है आमना के लाल को, तोलता है फातिमा के बाबा को, तोलता है आयशा के शोहर को, मुकाबला 2, 10, 100 से करता है। अरे सुन, एक पलड़े में पूरी कायनात को बिठाकर एक पलड़े में इमाम कायनात मोहम्मद को बिठाएगा, मोहम्मद का पलड़ा भारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा सवाल करने की इजाजत देना। एक पलड़े में पूरी इंसानियत आ गई, पूरे जिन्नात आ गए, एक पलड़े में इंसानियत के इमाम रहमतुल लिल आलमीन आ गए, पूरी इंसानियत पे मेरे रसूल का पलड़ा भारी रहा। इस इंसानियत के टोकरे में 4 इमाम, 12 इमाम, 18 इमाम, सारे हजरत, सारे शेख, सारे मुर्शद, सारे बुजुर्ग, सारी करनी भरनी धरनी वाले बाबे आए या नहीं जी? कोई रह गया पीछे? साध लो, नहीं रहा। सारी कायनात एक पलड़े में, पूरी कायनात एक पलड़े में, अंबिया, औलिया, अतकिया के सरदार मोहम्मद करीम दूसरे पलड़े में। पूरी कायनात मिलके मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती। तो सुनो, कायनात में किसी इंसान का कौल मोहम्मद की हदीस के मुकाबले में भी आ सकता? ये छोड़ दो कहना जी हमें पता है सही बुखारी में हदीस है, हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, पर ये हदीस हमारे मजहब के खिलाफ है। नहीं प्यारे भाई, मोमिन का मजहब रसूल की हदीस के खिलाफ हो सकता? कायनात को छोड़ा जा आका मोहम्मद करीम फिदाहो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा जा सकता। आइए, ये शान वाले रसूल तुम्हें मिले हैं, इसके बाद फिर जरूरत है किसी और की तरफ झांकने की? फिर जरूरत है किसी और की तरफ देखने की? जिस रसूल ने अपनी शान के बारे में खुद कहा था, लौ कान मूसा हय्यन, अगर आज मूसा कलीमुल्लाह जिंदा होते, उनको भी जन्नत मिलती तो मोहम्मद के पीछे चल के मिलती। और मैं बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, रिजवी, और वर्दी बगैर वर्दी नहीं जी। हो किसी न किसी लड़ फड़ना बड़ा जरूरी है, उस तो बगैर गुजारा नहीं चलना। हम कहते हैं लड़ पकड़ो, जरूर पकड़ो, लेकिन जिसका लड़ पकड़ने का कुरान ने हुक्म दिया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, वो लड़ सिर्फ एक ही है और वो आमना के लाल का है। कोई मुझसे पूछ सकता है क्यों ना हम किसी और को पकड़े? तो मैं जवाब देता हूं, मैं नहीं देता, मेरे मुस्तफ़ा जवाब दे रहे हैं, मेरे रब का कलाम जवाब दे रहा है। सुनो प्यारे हबीब, जिसकी तरफ अहलुल हदीस बुलाते हैं, जिसकी तरफ मरकजी जमीयत अहले हदीस बरतानिया बुला रही है, ये प्रोग्राम करके आपके पर्दा समाअत तक मुस्तफ़ा की शान और हक को पहुंचा रही है, वो है जिसके बारे में कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हर बंदा अपनी मर्जी से बोलता है, हर इमाम अपनी मर्जी से बोलता है, हर शेख अपनी मर्जी से बोलता है, हर पीर अपनी मर्जी से बोलता है। अगर कोई रब की मर्जी से बोलता है, वो धरती में एक ही हस्ती है और नाम नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इस मनहजे इत्तदाल को समझिए। हमने गैरुल्लाह की इबादत नहीं करनी। सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, नजर इबादत है, नियाज इबादत है, कुर्बानी इबादत है, ज़िबा इबादत है, खौफ इबादत है, मोहब्बत इबादत है। खौफ इबादत है, याद रखना, खौफ इबादत है। जो डर दिल में रब का होगा वो कायनात में किसी और का रब पकड़ने के लिए असबाब का मोहताज नहीं कि पुलिस वाला आके फैर मारे, नहीं। रब का डर जो दिल में है ये किसी और का अब तो पैदा हो गया ना, औरों का भी। गाड़ी निकलती है, बाबा जी की कब्र के पास जाती है, अभी लोगों से किराया नहीं लिया, पहले उसकी संदूकड़ी में डालती है। एक एक करने हो ना यार, तुहानू नहीं समझ पे आना ना, ये बाबा जी दी सवेरे सवेरे न्याज ना दियो ना तो चलती गड्डी नू पुठा कर जुलते ने, चलती हुई गाड़ी को उल्टा करके मार देते हैं सारी सवारियों को। भाई आज दूध क्यों नहीं दे रहे, आप बच्चे रो रहे हैं। आनी जी नहीं, आज तो 11वीं शरीफ है ना, आज दूध किसी को नहीं देना। अगर पीर का दूध किसी और को दे दिया साड़ी मज मार दे सन। पीर इतने जालिम नहीं होते कि 20 रुपए का दूध ना दो तो लाख रुपए की मज मार दें। ये तो 11 गुना टैक्स नहीं है, उससे भी ज्यादा टैक्स है। आइए प्यारे हबीब मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी की दावत की तरफ। वो कौन है जिन्होंने दरस दिया खौफ अल्लाह का, मोहब्बत अल्लाह की, भरोसा अल्लाह पे और डर वो भी अल्लाह का। इबादत का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं जो अल्लाह मालिक से हटाकर किसी और के लिए किया जा सके। जिस अमल को इबादत कहेंगे वो खास हक है अल्लाह का, और जिस अमल को अताअत कहेंगे वो अताअत खास मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी। नमाज मोहम्मदी, रोजा मोहम्मदी, हज मोहम्मदी, जिहाद मोहम्मदी, सदका मोहम्मदी, गरीब का मदद करनी है तरीका मोहम्मद करीम से। ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ी सादा तारीफ याद कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माना ये है पूजना है अर्श वाले को, पूजने के सारे तरीके पूछने हैं मदीने वाले को। अल्लाह
کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے، اور پوجا کا طریقہ رسول اللہ کے علاوہ کسی سے لینا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں توحید کا داعی بنائے، اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی آوازے کو پھیلانے والا بنائے۔ اے اللہ اسی توحید کی دعوت کا واسطہ دے کے مولا تجھ سے سوال کرتے ہیں، جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکل رہا ہو، ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری روح کو جنت الفردوس میں داخلے کی اجازت مل رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔